بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کا جو آخری تفصیلی موضوع ہے جدید اور معاصر تحقیقات، اس کی فہرست آپ کے سامنے ہے. اس فہرست کو ہم نے ترتیب کے ساتھ نفع کی تحدید اور مصنوعی طلب یہاں تک پہنچا دیا تھا. جو پہلی لائن کی فہرست ہے یہ مکمل کر لی تھی، اور دوسری لائن میں بھی تقریباً یہ پہلے 5 عنوانات پر ہم نے گفتگو کر لی ہے. آج کی اس نشست میں، بلکہ 2 نشستوں میں، آج اور اس سے اگلی نشست میں، ہم انشاءاللہ بین الاقوامی تجارت کے احکام، اس موضوع کو انشاءاللہ 2 نشستوں میں دیکھیں گے. اس کے بعد 3 عنوانات زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے رہتے ہیں، تو ان تینوں کو ایک ایک نشست میں مکمل کریں گے. تو بین الاقوامی تجارت یا بین الاقوامی خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے علماء نے تفصیل لکھی ہے، تفصیلات موجود ہے. حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے اس پر فقہ البیوع کے اندر الایراد والاستیراد کے نام سے، ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں ہم چند بنیادی باتیں فقہ البیوع ہی کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے ضروری تفصیل عرض کریں گے. تو بین الاقوامی تجارت کے احکام یا تفصیلات کو ہم 2 بڑے عنوانات میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلا عنوان ہمارے پاس ہے تعارف، اور دوسرا عنوان ہے 6 بنیادی مسائل. تو یہ 2 ضروری باتیں ہیں، اور دوسری بات ذرا تفصیلی ہے، اس میں 6 ضروری مسائل کا تذکرہ ہوگا. تو بہرحال ہم ان کو ترتیب وار ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں. جہاں تک تعارف کی بات ہے، تو دور حاضر میں کمیونیکیشن اور روابط کے جدید ذرائع کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے رابطہ کر سکتا ہے. اور اس کمیونیکیشن اور جدید ذرائع کی وجہ سے دیگر معاملات پر تو اثر ہوا ہی ہوا، وہاں درآمدات، برآمدات اور بین الاقوامی تجارت پر بھی بڑا اثر ہوا. اور اب جو ہے ایک مختلف ممالک کا آپس میں خرید و فروخت کے معاملات کرنا، مختلف ممالک میں رہنے والے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رابطہ کر کے خرید و فروخت کے معاملات کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. تو اس طرح مختلف ممالک میں بیٹھ کے لوگ جب آپس میں معاملات کرتے ہیں، جس کو اردو میں بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں، عربی میں اس کو التجارت الدولیہ، اسی طرح التجارت الخارجیہ بھی کہتے ہیں، اس کو التجارت الخارجیہ، اور التجارت العالمیہ کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ ہے، انگلش میں اس کو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں کہ اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خریدار اور فروخت کنندہ لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ برآمدات اور اچھی چیزیں جو ہے ایجاد کر کے، اس کو برآمد کر کے اپنے سرپلس اور دولت میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح مختلف ممالک جو ہے جن میں اشیاء بنانے کی یا جو ہے اس کو ایجاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے ممالک سے اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں. بہرحال اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، اس کی ضرورت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں تقریباً جو ہے اکثر مطلب عوام کا بھی فائدہ ہے، ملکوں کا بھی فائدہ ہے ہر اعتبار سے. اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں بین الاقوامی تجارت، اس میں کئی مسائل آتے ہیں. ایک ضروری مسئلہ جو یہاں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے شخص سے رابطہ کر کے وہاں سے کوئی مال منگوانا چاہتا ہے، یا اپنی کوئی چیز باہر برآمد کرنا چاہتا ہے، ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے درمیان میں بینک کو واسطہ بنانا پڑتا ہے. وہاں جا کر لیٹر آف کریڈٹ یا لیٹر آف گارنٹی جاری کرنی پڑتی ہے، جس کو LC کہتے ہیں. اس کی مکمل تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بینک کے ساتھ کس قسم کی LC کھلوائی جاتی ہے، بینک وہاں کیا کرتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے شرعی رہنمائی کیا ہے. وہ ساری تفصیل ہم نے گزشتہ ایک کلاس کے اندر، ایک درس کے اندر LC سے متعلق ضروری تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی. اس تفصیل کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اس کے علاوہ کچھ ضروری 6 مسائل ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. حضرت شیخ الاسلام
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع کے اندر درآمدات برآمدات پر چونکہ تفصیل سے لکھا ہے، تو ہم انہی تفصیل کو 6 بڑے مسائل میں تقسیم کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال ایل سی کی تفصیلات بھی چونکہ اس میں ضرورت پڑتی ہے، تو وہ تو ابھی فی الحال ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ہم الگ سے پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا ایل سی کو، اور اس کے علاوہ مزید 6 بنیادی اور ضروری مسائل کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جو کہ اگلے عنوان کے تحت آ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت یا مختلف ممالک آپس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپس میں جو تجارت یا خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کتنے ضروری مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو 6 بڑے مسائل ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ معاملہ کب مکمل ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دو ایسے انسان جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ بذریعہ فون یا فیکس یا انٹرنیٹ پر جیسے بھی ہو دور بیٹھے بیٹھے رابطہ کر کے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ بے یا یہ خرید و فروخت کا جو کانٹریکٹ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ کب مکمل تصور کیا جائے گا کہ یہ معاملہ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس سوال یا اس مسئلے کو کے جواب کے لیے 2 آپشن یا 2 صورتیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بیچی جانے والی چیز فروخت کنندے کی ملکیت اور قبضے میں موجود ہے، یعنی دور بیٹھے ہوئے 2 آدمی آپس میں جو خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، ایک خریدار ہے دوسرا فروخت کنندہ ہے، تو جو فروخت کنندہ ہے جس کو آپ ایکسپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ملکیت میں بھی چیز موجود ہے، اس کے قبضے میں بھی چیز موجود ہے، اور وہ بذریعہ فون یا فیکس یا ای میل یا انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے کسی کے ساتھ خرید و فروخت کر کے اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے زبانی طور پر کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو میں نے فلاں چیز اتنی مقدار میں بیچ دی اور اتنی قیمت پر، اور خریدار کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے خرید لی، اب آگے شپمنٹ وغیرہ کے مراحل آتے ہیں۔ لیکن بہرحال تو یہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت میں جیسے ہی زبانی طور پر ایجاب و قبول ہو جائے تو بس بے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر فروخت کنندے کی ذمہ داری ہے، وہ الگ بات ہے کہ چیز خریدار تک پہنچائے، خریدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیمت حوالے کرے، وہ الگ تفصیلات ہیں۔ لیکن فون پر، فیکس پر، انٹرنیٹ وغیرہ پر جیسے ہی ایجاب و قبول ہو جائے تو فوراً اس کے بعد بے مکمل ہو جائے گی، کانٹریکٹ مکمل ہو جائے گا، اور یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بنیادی صورت ہے کہ بیچتے ہوئے یا فون وغیرہ پر رابطہ کرتے ہوئے جب ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اس وقت چیز باقاعدہ سیلر اور فروخت کنندہ کی ملکیت میں اور قبضے میں موجود ہے، چیز بیچ رہا ہے تو اسی وقت بے مکمل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل ہم نے ایجاب و قبول کے اندر مزید تفصیل پڑھی تھی کہ بذریعہ فون ایجاب و قبول ہو تو اس کی کیا تفصیلات ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیچی جانے والی چیز فروخت کنندے کی ملکیت میں یا قبضے میں نہیں ہے۔ مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں باہر کسی ملک سے وہ چیز منگوا رہا ہوں دبئی سے، اور دبئی کا جو سیلر ہے، فروخت کنندہ ہے، اس کے ساتھ میں فون پر، فیکس پر یا کسی بھی آن لائن رابطہ کر کے اس سے رابطہ کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں مجھے فلاں چیز اتنی مقدار میں اتنی قیمت پر چاہیے، وہ کہتے ٹھیک ہے میں آپ کو فراہم کر دوں گا۔ تو ایسی صورتحال میں صرف فون پر رابطہ کرتے ہوئے یا ای میل وغیرہ پر رابطے کے دوران جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ مکمل کمپلیٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ وجہ ظاہر ہے کہ بیچی جانے والی چیز فروخت کنندے کی ملکیت میں نہیں ہے، اونرشپ میں نہیں ہے یا اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو ایسی چیز کو شرعاً بیچنا جائز ہی نہیں ہے۔ سرے سے ایک انسان کی ملکیت میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نہیں بیچ سکتا، یا ایک انسان کے قبضے میں اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ آگے نہیں بیچ سکتا۔ تو جب سیلر یا فروخت کنندے کی ملکیت میں یا قبضے میں چیز نہیں ہے تو وہ فون پر یا آن لائن رابطہ کر کے وہ چیز نہیں بیچ سکتا۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو فراہم کر دوں گا، مثلا یکم تاریخ تک یا اس تاریخ تک اتنی قیمت پر چیز فراہم کر دوں گا، تو یہ جو بات ہوگی یہ محض وعدہ سمجھا جائے گا، اور یہ مکمل بے نہیں سمجھی جائے گی محض یہ بات، بلکہ یہ وعدہ سمجھا جائے گا۔ اور پھر جب فروخت کنندہ جو ہے فون بند کر کے یا رابطہ ختم کر کے بعد میں کہیں سے چیز فراہم کرتا ہے اور پھر مجھے شپمنٹ وغیرہ کے ذریعے ارسال کرتا ہے، تو اس کا یہ ارسال کر دینا اور جب میرے پاس چیز پہنچ آئے گی اور میں اس کو وصول کر لوں گا تو اس وقت بے کمپلیٹ ہوگی، کیونکہ بے تعاتی ہو جائے گی نا کہ پہلے وعدہ کیا تھا، اب اس نے عملاً چیز مجھے بیچ دی، میں نے اس کو قیمت بیچ دی، تو لہٰذا اب یہ بے مکمل ہو جائے گی۔ بہرحال
یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دو آپس میں مختلف ممالک ہی کے درمیان معاملہ ہو. آج کل ایک ہی ملک کے اندر دور دور بیٹھے ہوئے شخص، مثلا کراچی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دو آدمی جب آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کراچی والا آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے سوات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کراچی والے آدمی کو شہد کی ضرورت ہے اور سوات والے آدمی کے پاس شہد ملکیت میں نہیں ہے یا قبضے میں نہیں ہے، تو وہ اس کو بیچ نہیں سکتا آن لائن. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو فراہم کر دوں گا، تو یہ وعدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وعدہ ہوگا، بعد میں جب وہ کہیں سے مہیا کر کے بیچ دے گا تو اس وقت بے مکمل ہو جائے گی. جب خریدار کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی وہ ایک عملاً بے ہو جائے گی. بہرحال یا تو عملاً بے کر لے یا بعد میں جب چیز آ جائے دوبارہ رابطہ کر کے باقاعدہ زبانی طور پر ایجاب و قبول کر کے چیز بیچ دے، خود معاملہ کر کے. بہرحال یہ دو بنیادی صورتیں ہیں کہ معاملہ کب مکمل سمجھا جائے گا. اب ہم آتے ہیں دوسرے بنیادی مسئلے کی طرف کہ ٹرانسپورٹر کس کا وکیل ہے. ٹرانسپورٹر سے یہاں کیا مطلب مراد ہے؟ ٹرانسپورٹر سے مراد وہ آدمی ہے یا وہ ادارہ ہے جو چیز جو ہے لے کر خریدار تک پہنچاتا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آدمی ٹرانسپورٹر ہے یا وہ ادارہ. اس کو آپ ٹرانسپورٹر کہہ دے، اس کو آپ ڈیلیوری والا کہہ دے، اس کو آپ شپمنٹ کمپنی کہہ دے. ٹھیک ہے، بہر صورت یہ ایک ہی مطلب اس کا وہی ہے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک چیز پہنچاتا ہے، فروخت کنندہ سے لے کر خریدار تک، یا ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا. وہ کس کا وکیل سمجھا جائے گا؟ یہ بہت ضروری بات ہے، آگے انشاءاللہ اس کا فائدہ محسوس ہوگا. یہیں سے اس کو کنفرم کر کے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کا وکیل ہے. اسی پر پھر دو تین مسئلے مزید جو ہے آگے والے مسائل انہی پر موقوف ہے، تو اس بات کو یہیں سے کلیئر کر کے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس کا وکیل ہے. اس کی بنیادی طور پر تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان میں آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ بیچی جانے والی چیز کو خریدار تک پہنچانا فروخت کنندہ کی ذمہ داری ہے. خریدار کہہ دے کہ بھائی میرے ہاتھ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، میں جو ہے بیچ میں نہیں آؤں گا، بس میرے گھر تک آپ نے پہنچانی ہوگی یہ چیز. تو اگر یوں معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر جو ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا جو بھی ہوگا وہ فروخت کنندہ یعنی سیلر کا وکیل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان میں یوں معاملہ ہو جائے، یوں بات طے ہو جائے کہ فروخت کنندہ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ بیچی جانے والی جو چیز ہے وہ ڈاک والے یا ٹرانسپورٹر جو بھی آگے پہنچانے والا ہے اس تک پہنچائے گا. خریدار تک پہنچانا فروخت کنندہ کی ذمہ داری نہیں. فروخت کنندہ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ چیز لائے اور ڈاک والے کو دے دے، آگے خریدار جانے ڈاک والا جانے، یا آ کر ٹرانسپورٹر والے یا شپنگ کمپنی کو دے دے، آگے خریدار جانے، شپنگ کمپنی اور ٹرانسپورٹر والا جانے. بس فروخت کنندہ کی ذمہ داری ختم. اگر یوں بات طے ہو جائے تو ایسی صورتحال میں یہ جو ٹرانسپورٹر ہوگا یا جو شپنگ کمپنی ہوگی یا جو بھی چیز ڈاک والا ہوگا، ڈیلیوری والا، وہ خریدار کا وکیل شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی، دو صورتیں. تیسری صورت کہ اس سلسلے سے متعلق آپس میں کوئی وضاحت یا معاہدہ طے نہیں ہوا، یعنی خریدار اور فروخت کنندہ نے آپس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ چیز جو ہے فروخت کنندہ کی ذمہ داری کیا ہے، کیا وہ اس چیز کو خریدار تک پہنچائے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یا اس کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے صرف ٹرانسپورٹر کمپنی یا ڈیلیوری والے تک پہنچا دے، آگے ڈیلیوری والا جانے اور خریدار جانے، یا اس کی ذمہ داری فقط صرف یہ ہے. تو ایسی صورت میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی. اس سلسلے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی چیز آگے پہنچانے والا فروخت کنندہ ہی کا وکیل ہوگا. وجہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ فروخت کنندہ ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس سے بعد میں اگر رجوع کرنا پڑے، اس سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو فروخت کنندہ اس سے رجوع کرتا ہے. تو اس لیے ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا اس تیسری صورت کے اندر بھی فروخت کنندہ کا وکیل ہوگا پہلی صورت کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی پہلی صورت کی طرح اس صورت میں یہ فروخت کنندہ کا وکیل شمار کیا جائے گا. البتہ حضرت شیخ تقی صاحب نے فرمایا کہ آج کل کے عرف کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ عرف میں کیا ہو رہا ہے، تاجروں کے ہاں کس کا وکیل سمجھا جاتا ہے. تو وہاں اصول آج کل کے عرف کا یہ ہے کہ اگر لوکل معاملات ہیں، جیسے ایک ہی ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک چیز بھیجی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ڈاک والا ہے یا جو آگے چیز پہنچانے والا ہے ڈیلیوری والا، وہ فروخت کنندہ کا وکیل سمجھا جاتا ہے، عرف یہ ہے. لیکن اگر بین الاقوامی تجارت ہو مختلف ممالک کا، تو اس میں پھر یہ آدمی، یہ جو درمیان والا ہے ڈیلیوری والا، یہ اس تیسری صورت کے اندر خریدار کا وکیل سمجھا جاتا ہے. لہٰذا اس عرف کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لہٰذا شیخ تقی صاحب کی رائے ہے.
بہرحال تو یہ دوسرا مسئلہ ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا کہ ٹرانسپورٹر یا ڈیلیوری والا کس کا وکیل ہوگا، اس کی 3 بنیادی صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی. مزید 4 مسائل انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ڈسکس کرتے ہیں.